اللہ الرحمن الرحیم۔ ویور کیسے ہیں؟ آپ کی خدمت میں سپریم کورٹ کا خود نوٹس کا فیصلہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہے جناب، یہ شیئر کرتے ہیں ویورز۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ میں کل جب ہیرنگ ہوئی از خود نوٹس کی کہ کے پی کے اور پنجاب کے الیکشن جو کروانے ہیں، جس میں صدر پاکستان عارف علوی نے جو ہے وہ 9 اپریل کی ڈیٹ دی تھی۔ اچھا، اس میں جو جب سماعت ہوئی اور 2 ججز جو ہیں انہوں نے جو ہے وڈرا کیا، اپنی فائنڈنگ دے دی، اور 2 نے جو ہے جن پہ ایلیگیشن تھے حکومت کے وہ الگ ہوئے، تو 9 رکنی یہ بینچ تھا۔ اب آپ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ 9 رکنی جو بینچ ہے جس پہ گورنمنٹ کو اعتراض تھا کہ آپ یہ اہم معاملہ ہے، اس کو فل کورٹ جو ہے وہ سماعت کرے، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے حکومت کی جو درخواست تھی وہ خارج کر دی، اور انہوں نے جو ہے وہ اسی پہ اتفاق کیا۔ ساتھ مین وائز جو جسٹس افریدی صاحب ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے عطر من اللہ صاحب، انہوں نے اس الیکشن اور اس پٹیشن اور اس از خود نوٹس کے حوالے سے اپنی فائنڈنگ دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ درخواست جو ہے از خود نوٹس والی، یہ جو نوٹس لیا گیا ہے یہ مینٹینیبل نہیں ہے، اور ہم اس بینچ کا حصہ چیف جسٹس کے رحم و کرم پہ ہیں، اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو بھی۔ تو انہوں نے اپنا فیصلہ دیا 2 جسٹس صاحبان۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج بنتا ہے تو وہ کسی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے، یا اس سے چیف جسٹس سے سیکنڈ جو ہے موسٹ سینئر جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو یہ کریم جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں جاتی ہے۔ تو ان 2 ججز نے کو پھر جج صاحب نے شامل نہیں کیا، اور جن پر حکومتی الزامات تھے، اعجاز الاحسن کے خلاف حکومت کا یہ موقف تھا کہ یہ کرپٹ ترین آدمی ہے، یہ مسلم لیگ نون کے تمام کیسز اسی کے پاس لگے ہیں اور یہ بغض رکھتا ہے وغیرہ۔ اور اسی طرح جو ہے جو مظاہر نقوی صاحب ہیں، ان کی جو آڈیو ہوئی ہے، پرویز الہی کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، محمد خان بھٹی کا والا معاملہ ہوا، وہ سارا۔ اچھا، 2 ان ججز نے اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کیا، اور علیحدہ بھی غالباً میرا امکان یہی ہے کہ جب بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ ہم ترامیم لا رہے ہیں کہ حاضر سروس ججز کے خلاف بھی نیب جو ہے وہ پروسیڈ کرے، تو غالباً اس کے بعد یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اچھا، یہ 2 الگ ہو گئے، پیچھے رہ گئے جناب جج صاحب نے جو ہے وہ اس بینچ کو، ٹھیک ہے جی، 5 پہ لے آئے، ایک آرڈر کیا جو آج کا فیصلہ ہے، اس میں انہوں نے مینشن کیا کہ دوبارہ بینچ بنایا گیا۔ اچھا، اس میں 5 ججز تھے۔ اب جو جمال مندوخیل صاحب ہیں اور منصور علی شاہ جو ہیں، انہوں نے 2 نے فائنڈنگ دی کہ یہ درخواست ناقابل سماعت ہے، ٹھیک ہے جی، از خود جو نوٹس ہے یہ ناقابل سماعت ہے، یعنی مینٹینیبل نہیں ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو فاضل جج صاحب ہیں، عطر من اللہ صاحب اور افریدی صاحب، ہم اس کے فیصلے کے ساتھ ہیں۔ اب یہ ہو گئے 4۔ اچھا، جو بینچ 5 کا بنا ہے اس میں یہ 2 تھے، پیچھے رہ گئے 2 جج صاحب، جس میں جو ہے وہ منیب اختر صاحب ہیں اور محمد علی مظہر ہیں، 2 اور 1 چیف جسٹس۔ اب ان 3 ججز نے یہ الیکشن کمیشن کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں۔ اچھا، جو صدر پاکستان کا جو ڈیٹ تھی وہ ان کا اختیار ہے، گورنر نے اسمبلی نہیں توڑی، تو جب پنجاب کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پنجاب جو ہے اس میں جب وہ آج خط ٹوٹ گئی ہے تو گورنر کو نہ ایکسیپٹ کی نہ کی، تو صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس پہ، اور کے پی کے میں جب پوزیشن مختلف ہے
تو وہاں پہ صدر پاکستان کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ پی کے کی حد تک جو ہے وہ صدر پاکستان وڈرا کرتے ہیں۔ اچھا، اب جو فیصلہ ہوا ہے اس میں جو لکھا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو 2 ججز علیحدہ ہوئے، انہوں نے پوری تفصیل سے کہا کہ 9 رکنی بینچ بنا، 2 نے جو ہے ذاتی پرسنل ریزن کی وجہ سے وہ انہوں نے نہیں کیے، 2 نے یہ فائنڈنگ دی، یہ اس ججمنٹ میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ 5 رکنی دوبارہ ہم نے بینچ بنایا اور اس میں 2 نے یہ کیا اور 3 نے یہ کیا۔ اب اگر بات یہ ہے کہ اگر اس ججمنٹ کو پڑھا جائے کہ 4 رکنی جو 4 ممبران ہیں ان کی ایک رائے ہے اور 3 کی ایک رائے ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دوبارہ ان کو شامل کرنا اور ان کو اس کا لکھنا کہ جناب یہ انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے، اور یہ الفاظ لکھے گئے ہیں کہ اس کیس میں وہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں، وہ 2 جج عطر من اللہ صاحب اور افریدی صاحب۔ تو پھر 4-3 کا مطلب ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، یعنی کہ پٹیشن ڈسمس ہوئی ہے، ایک تو یہ ہے۔ اچھا، اگر ان کو علیحدہ کر دیا جائے، لیکن علیحدہ کیا نہیں جا سکتا کیونکہ ان کو شامل کیا گیا ہے، اور جب ان کو شامل کیا گیا ہے تو پھر یہ ظاہری بات ہے کہ الیکشن کمیشن پہ بائنڈنگ نہیں ہے، ادھر 3 ہے ادھر 4 ہے۔ اب یہ ایک نئی بحث چھڑ جائے گی، اور اس بنیاد پہ ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ لارجر بینچ کی طرف جائے، یا پھر وہ سپریم کورٹ چلا جائے، یہ کہے کہ نہیں جی آپ فل کورٹ بنائیں، کیونکہ اس میں 4 کا آپ نے آج خود ذکر کیا ہے، تو ہم یہ والا سمجھیں آرڈر، یا یہ والا 3 والا سمجھیں یا 4 والا سمجھیں، ایک نئی بحث چھڑ جائے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو فائنڈنگ ہے، جو فیصلہ دیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ صدر کو اختیار ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ صدر پاکستان کے جو وکیل ہیں انہوں نے پی کے کی حد تک وڈرا کیا، اور آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان نے وہ اسمبلی توڑنے کی سمری دی تو صدر نے جو ہے وہ آگے کہیں صدر جو ایوان صدر کا گیٹ تھا وہاں پہ یہ غالباً موصوف کھڑے تھے، جو ہی وہ نائب قاصد لے کر گیا تو انہوں نے وہیں کھڑے ہو کے دستخط کر دیے، اسمبلی ڈیزالو کر دی، اور اس کو پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ صدر کا جو ایکٹ ہے یہ اللیگل ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ صدر پاکستان جو عارف علوی ہیں ان کی سبکی ہوئی، ایک کل ہوئی اور آج ہوئی، کہ ان کے جو وکیل ہیں وہ ایک ہی حد تک کہہ رہے ہیں۔ اب یہ بھی ایک منطق ہے کہ بھئی میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں بھائی، میرا جو اختیار ہے وہ رائٹ سائڈ پہ تو ٹھیک ہے اور لیفٹ والا غلط ہے، میں یہ وڈرا کر لیتا ہوں، یا لیفٹ سائڈ والا میرا ایکٹ ٹھیک ہے، رائٹ سائڈ والا میں واپس لے لیتا ہوں۔ وہ ایوان صدر خود جو ہے وہ کون سی وہ کیفیت ہوتی ہے دماغی، اس میں وہ مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ کہتا ہے پی کے کا جو صوبہ ہے اس میں وڈرا ہے اور ادھر نہیں ہے، تو یہ ایک نئی بحث چھڑے گی۔ اب ہونا کیا ہے، الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی ہے، پھر بھائی اگر الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی ہے، جو یہ فیصلہ ہوا ہے، تو پھر صدر پاکستان کی جو ڈیٹ ہے اس کی کیا حیثیت رہ گئی، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اگر ایک مرتبہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ڈیٹ ٹھیک ہے، اس کا اختیار ہے، تو پھر الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی ایک ابہام پہ مبنی ہے بات، اس پہ بھی جو ہے وہ مزید تشریح طلب ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب انٹیریئر منسٹری آف ڈیفنس، منسٹری آف فینانس، ان تینوں نے پہلے لکھ کر دے دیا الیکشن کمیشن کے پاس سیکورٹی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب الیکشن کمیشن اگر ڈیٹ دیتا ہے اس فیصلے کی روح سے تو وہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس فیصلے سے جو ہے وہ اور ابہام بڑھا ہے، کوئی اس ملک کی جو یہ کیفیت آئینی اس میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ اگر یہ لارجر بینچ کی بجائے فل کورٹ بنا لیتے تو اس پہ ایک
متفقہ فیصلہ آ جانا تھا، پھر کسی سیاسی جماعت کا یہ گلہ اور شکوہ نہیں ہو رہتا کہ بھائی جناب یہ ہو گیا، فل کوٹ ہو گئی، جو بھی فیصلہ ہوا ہے۔ اب یہ پھر اس فیصلے میں 2 ججز کا، اور پہلے ذکر کرنا کہ انہوں نے ڈسمس کی ہیں، یہ بھی اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، ان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن، مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اب جائے گا دوبارہ سپریم کورٹ ان 2-3 پوائنٹس پہ کہ جناب یہ 3 ججز کا جو متفقہ فیصلہ ہے میں نے اس کو تسلیم کرنا ہے، یا 4 ججز کا جو فیصلہ ہے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ چلی جائے گی، جو اسپیکر ہیں ان کے وہ چلے جائیں گے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کہ الیکشن کمیشن یہ نہیں کر رہا، کنٹیمپٹ آف کورٹ دے۔ پھر اس میں نوٹس آئے گا وزارت دفاع کو، وزارت خزانہ کو، وزارت داخلہ کو، بھئی آپ نے جو ہے وہ کوآپریٹ نہیں کیا۔ یہ ایک آگے توہین عدالت والا پروسیس شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ٹائم چلتا رہے گا، اور مین وائل جو ہے وہ جنرل الیکشن کے جو حدود و قیود کے قریب ہم یہ معاملات پہنچ جائیں گے۔ اور ایسا یہ بحران جو ہے وہ ہمارے لیے اور ہماری عدلیہ کے لیے جو ہے وہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔